انجینئر علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جو ان کا کوسچن اینڈ آنسر سیشن تھا 232. اس میں انہوں نے ایک بات کی، ذرا ان کی یہ بات سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب آسمان سے اولے گرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے. عذاب ہو بھی سکتا ہے کسی کے حق میں اگر کوئی تکلیف کسی کو پہنچے، باقی اسپیسیفکلی آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں. پھر انہوں نے خود ہی کسی کے پوچھے بغیر یہ بات کی کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس قبر پہ بارش ہوئی تو کوئی خاص بات تھی یا کوئی بڑی شخصیت تھی، تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. ایک جگہ بارش ہوتی رہتی ہے، یورپ میں بھی ایک جگہ بارش ہوتی ہے ایسی خواتین پہ جو مطلب یہ ہے کہ جن کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور ظاہر وہ یورپین ہے تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. اب یہ پچھلے دنوں ایک وہ ویڈیو کہہ رہے تھے جی ایک قبر کے اوپر خاص، یعنی وہ اسی پہ ہی بارش ہو رہی ہے. بھائی کسی قبر کے اوپر بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا انعام ہے اس قبر کے اوپر. وہ ظاہر ایک سائنٹیفک فینومینا ہوتا ہے. بعض اوقات جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو صرف ایک دو آپ سمجھ لیں فٹ کے ڈائی میٹر کے اندر بھی اتنا پانی گرتا ہے لگتا ہے پرنالا اس پہ گر پڑا ہے. اور یورپ امریکہ میں اس قسم کی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اور وہاں پہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور وہ عورتیں بالکل بے پردہ، کیا ان کا لباس بھی شاید ہی پورا ہوتا ہو، وہ اس میں نہاری ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر. اس طرح نہ کیا کریں، یہ ایمی خام خواہ چیزیں مشہور کر دیتے ہیں. قبر کے اندر کس نے دیکھا کہ رحمت ہوئی ہے کہ وہ زحمت میں ہے. ناظرین، سورہ الروم کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے بارش کے ہونے کو بڑا خاص اور ڈیٹیل سے بیان فرما دیا ہے. اس کا ترجمہ سنیے. سورہ الروم کی آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں یعنی بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر، یعنی جن بندوں کو اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، اگر کسی بندے کے اوپر بارش ہو رہی ہے، کسی خاص جگہ کے اوپر بارش ہو رہی ہے اور دوسری ساتھ والی جگہ پہ نہیں بارش ہو رہی ہے، تو آپ اس جگہ پر شامل ہو جائیے جہاں بارش ہو رہی ہے اور اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت وہاں پر جو چیز بھی ہے، خواہ بندہ ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے یا کچھ بھی ہے، اللہ اس جگہ سے خوش ہے. جیسے ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ وہ جو بادل میں سے آواز آئی تھی کہ فلاں بندے کے کھیت پہ جا کے برسو، تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک اور حدیث بھی سن لیجئے. ناظرین، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس کا ریفرنس نمبر ہے 898. تو ناظرین، حدیث آپ سنیے اور پھر بتائیے کہ کیا یہ سائنٹیفک فینامنا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اور کندھا کا کپڑا، کندھے کا تھوڑا سا کپڑا کھول دیا، حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی، یعنی آپ پہ برسنے لگی. ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ جاننے کے لیے کہ یہ بھی کوئی اسلامی چیز ہے. ظاہرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تو پوچھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیونکہ وہ نئی سیدھی، یعنی وہ نئی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بارش سے ملاقات کر رہے ہیں کہ وہ رب کے پاس سے آ رہی ہے. اب بتائیے، ان چیزوں کو کیا ہم سائنٹیفک کی طرف لے کے جائیں کہ یہ سائنٹیفک فینامنا ہے؟ وہ ظاہر ایک سائنٹیفک فینومینا ہوتا ہے. یا ان چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے؟ اور اگر کسی شخص کے اوپر جو کہ میت ہے، اور اگر اسی میت کے اوپر ہی بارش ہو رہی ہے، کسی سائیڈوں پہ بندے اتنے کلوز ہیں کسی بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے چاہا. سورہ روم کی آیت نمبر 30 کا ریفرنس کہ اس بندے کے اوپر، اس میت کے اوپر بارش برسے. یہ سائنٹیفک فینومینا تو بینگ اے مسلم ہمیں نہیں لینا چاہیے. کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا، ان کے اوپر من و سلوہ اتارا. من و سلوہ بھی اب انجینئر علی مرزا صاحب سے بہتر کون جانتا ہے. تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملک شام پہ گئے، آپ کے اوپر بدلی کا سایہ تھا، وہ سائنٹیفک ریزن تو نہیں تھی. تو ناظرین، یہ ٹھیک ہے، ہوتی ہے سائنٹیفک ریزن، لیکن اللہ کے عذاب، ہر چیز، ہمارا کام بینگ اے مسلمان، میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں دنیا کا سب سے نالائق بندہ ہوں جو اسلام کے بارے میں سب سے کم جانتا ہے. ہمیں ہمارے ساتھ زندگی کے ہونے والے تمام واقعات کو، خواہ وہ خوشی کے ہیں، غمی کے ہیں، ناکامی کے ہیں، کامیابی کے ہیں، کسی کی فوتگی کے ہیں، کسی کے پیدا ہونے کے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت
برکت اور آزمائش کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ ہر چیز کو، منہ میں جانے والا لقمہ میرے ہاتھ میں لقمہ ہے، میں اسے اندر کر پا رہا ہوں کہ نہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہی میں اس کو کھا سکتا ہوں۔ مردہ مر رہا ہوتا ہے، ایک چمچ پانی اس کے اندر نہیں جاتا، بعض کو نالی لگانی پڑتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام چیزیں اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے تو بات تو بڑی اور طرف چلی جائے گی۔ فار ایگزامپل، سورج گرہن کا لگنا کیا ہے؟ انجینئر علی مرزا صاحب اگر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہر چیز، یہ تو سائنٹیفک فینامنا ہے، تو سورج کا گرہن لگنا تو سائنٹیفک فینامنا ہے۔ بھائی سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ گیا، اب سورج کی روشنی تو نہیں پہنچ سکے گی، سائنس تو یہ کہتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز کسوف، اور آپ کو معلوم ہے جہاں مسجد غمامہ ہے وہاں پر نماز کسوف بھی پڑھائی گئی تھی، اور وہی سورج گرہن کی وجہ سے بھی۔ تو ناظرین، احادیث مبارک میں مرزا صاحب سے بہتر کون جانتا ہے؟ ناظرین، اب اس بارے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت چاہوں انجینئر علی مرزا صاحب کے لیے، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس قبر پہ بارش ایک سائنٹیفک ریزن ہے، آف کورس ہر چیز سائنٹیفک ریزن ہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک جگہ بارش ہو رہی ہے اور ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی، یہ تو سائنٹیفک ہے نا۔ زلزلے آنا بھی تو سائنٹیفک ہی ہے، اور ہر چیز جو ہوائیں چلتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں کسی جگہ پر، ہر چیز سائنٹیفک ریزن ہی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے سمجھیں کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیا تھا؟ فلڈ کا، ظاہر بارش ہوئی تھی۔ اگر انجینئر علی مرزا صاحب کی میں بات کو آگے لے کے چلوں تو وہ تو ایک سائنٹیفک فینامنا ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، سیلاب آ گیا تو پھر یہ اللہ کا عذاب، اللہ نے تو فرمایا کہ میرا عذاب ہے یہ۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے نا بات، آپ غور کیجئے، تو پھر یہ سائنٹیفک فینامنا نہیں ہوتا۔ اگر مطلب تدفین کے وقت میں جب مردے کو دفن کیا جا رہا ہے اور صرف اس قبر کے اوپر بارش ہو رہی ہے جس قبر میں اس مردے کو دفنایا جا رہا ہے، اور ایسے ایک شخص کی وہ قبر ہے جس نے ساری عمر حلال رزق کھایا ہے، ایک ایسے شخص کی قبر ہے جس نے وابڈا میں ملازمت کی اور ساری عمر حلال کھایا، یہ انجینئر علی مرزا صاحب اور تمام دنیا والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلال رزق کمانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جائیں جا کے آپ عمرے کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، یہ سب عبادات ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، سب عبادات ہیں۔ حلال رزق کما کے بتائیے، اور وہ بھی وابطہ جیسے محکمے میں، اور اس کے بعد پھر اسی حلال رزق میں اپنے بچوں کو پال کے بتائیے کتنی بڑی قربانی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے داماد کا چھوٹا بھائی جو وہ یہ کہتا ہے، میرا چھوٹا حافظ بھائی جو ہے وہ ادھر پیچھے، اس نے خود اپنی آنکھوں سے بتایا کہ وہ وہاں پہ سٹک ہو گیا، اس جگہ پہ وہ حافظ قرآن ہے، ادھر دعا کے لیے آنا چاہ رہا تھا، اس نے کیونکہ اس کے موچ آ چکی تھی کندھا دیتے ہوئے، تو دعا کے لیے وہ آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جو منظر ہے، ایک میں نے لائٹ دیکھی ہے جو آسمان سے اس قبر پہ منتقل ہو رہی ہے، اور وہ الحمدللہ، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ میرا بھائی، کیونکہ اس میں ایک لفظ جھوٹ نہیں ہو سکتا، کہتا ہے میں 5 سے 10 سیکنڈ جو ہے سکتے میں رہا ہوں کہ یہ کیسی لائٹ ہے جو یہ یاسین صاحب کے ایک قبر پہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ریئل واقعہ ہے۔ تو ناظرین، اب چلیں، ایک بندہ تو گواہی دے رہا ہے نا، اگر یہ بھی ایسا ہے تو پھر یہ چیز اس چیز کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ وہ جو بارش اس قبر پہ ہو رہی تھی وہ رحمت کی بارش تھی، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں یہ شخص قبر میں دفن ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ خود اندازہ لگا لیجئے اس سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بادل کا آنا، بارش کا ہونا سب سائنٹیفک ہے، تو پھر تو انجینئر علی مرزا صاحب سے بڑی جو میں مؤدبانہ طریقے سے، کیونکہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ینگ نیشن کے لیے، کیونکہ ینگ نیشن زیادہ پسند کرتی ہے، تو ینگ نیشن اگر وہ اسلام کی باتیں سنتی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے، تو وہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہیں۔ تو پلیز آپ اس چیز کو ذرا کنسیڈر کیجئے۔ تو ناظرین، اگر ہم ہر ہونے والی چیز کو سائنٹیفک طریقے سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم یہ کیسے سوچیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے؟ تو یہ تو چیز ہمیں اللہ سے دور نہیں کر دے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ فی امان اللہ۔